السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا ہے کہ ایسی کوئی حدیث کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ محترم بھائی، اس حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یعنی مرفوع متصل حدیث تو میرے علم میں فی الوقت نہیں، البتہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا جو قول ہے وہ ایک میرے علم میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جی، سند اس کی صحیح ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 196۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں جی کہ جو 10 صحابہ کا نام لے کے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اس حدیث کا حوالہ چاہیے، کتاب اور حدیث نمبر جی۔ سنن ترمذی حدیث کا نمبر 3747 یعنی 3747 نمبر حدیث، یہ آپ سنن ترمذی سے نکال لیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نام لیے صحابہ کے، 10 خوش قسمت خوش نصیب لوگوں کے نام لیے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ کا نام لے کے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ یہ سنن ترمذی 3747 نمبر حدیث ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث سنی ہے کہ جس نے مسجد نبوی میں جھوٹی قسم اٹھائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا کہتے ہیں حوالہ چاہیے۔ محترم بھائی، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ابن حبان میں 4368 نمبر پر، اسی طرح سنن نبی داود میں 3246 نمبر پر، ایسے ہی مسند احمد اور کئی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جس نے میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم اٹھائی اگرچہ وہ تازہ مسواک پر ہی کیوں نہ ہو تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ حدیث ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک بات تو یہ کہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا، پھر جس قدر مقدس جگہ پہ وہ جھوٹی قسم اٹھائی جائے گی تو اس کی سنگینی جو ہے وہ بھی اس قدر بڑھ جائے گی، جس طرح کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے پاس جھوٹی قسم اٹھانا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے، اور یہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے اور سند حسن ہے، بلکہ کئی ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس طرح کہ امام ابن حبان ہے، حاکم ہے، ذہبی ہیں، ابن الجرود وغیرہ، یہ روایت ثابت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔